8 فروری کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے لگی ہے. اس میں 2 سنسنی خیز خبریں. ایک تو یہ کہ 80 فوجی بریگیڈیئر ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے امریکہ میں پولیسنگ کی، اور وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. اچھا، اب ان کو شامل کیا جائے گا جو پولیس کی لیڈرشپ ہے، ڈی آئی جی لیول پہ، ان عہدوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، یا ان کا کوئی ایڈوائزری رول ہوگا کہ پاکستان کی پولیسنگ کی ریفارمز کی جائیں. نمبر 1. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ نے یہ بس فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو سمیش کر دیا جائے، رندہ پھیر دیا جائے. چھوٹے صوبے بننے ہی بننے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو این ایف سی کے تحت پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں وہ نیچے جو کارپوریشنز ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں ان کو وہ جانے چاہیے، اور اس کے لیے وہ 28ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک تصوراتی فریم ورک ہے ان کا. اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر لے گی؟ یہ ایک ایمبیشیس پلان ہے ان کا. یار تصوراتی فریم ورک آپ نے کہا، تو یہ جو خبریں آپ نے کوٹ کی ہیں، جس کسی نے بھی دی ہیں، یوٹیوبر نے دی ہیں، میڈیا پرسن نے دی ہیں، تو آنے والے وقت کے بارے میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم جرنلسٹوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ ہم بجائے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو گیا اس پہ بات کرنے کے، ہم آنے والے وقت کو 3 مہینے بعد یہ ہو جائے گا، 5 مہینے بعد یہ ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. یہ چیز کہ جو ہو چکی ہوئی ہے یا جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، آنے والے وقت کے بارے میں. تو یہ جب سے ہم لوگوں نے کر دیا اس طرح سے، لوگ ہمارے بارے میں، جرنلسٹوں کے بارے میں، میڈیا پرسنس کے بارے میں، یوٹیوبرز کے بارے میں یہ بہت عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ میڈیا پرسن ہو کہ آپ نجومی ہو. آنے والے وقت کے بارے میں اگر کہیں کچھ ہوتا تو آپ کے پولیٹیکل انالیسز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کوئی نہ کوئی چیز فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹ ٹائمنگ، ایگزیکٹ مہینہ، یہ انہی دنوں میں نے دیکھا لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں، چلتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ نے، اگر کوئی بڑی مشکل نہ پڑی تو وہ کر جائیں گے. جو ان کا پلان ہوگا، وہ چھوٹے صوبے بنانا چاہیں گے اور راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آئی وہ بنا لیں گے. وہ 28ویں ترمیم پاس کروانا چاہتے ہیں، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں، 33ویں، کوئی بھی کروانا چاہیں، کوئی بڑی رکاوٹ راستے میں حائل نہ ہوئی تو کروا لیں گے. اچھا، اب یہ جو بڑی رکاوٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہمارے جو ساتھی یوٹیوبرز ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں جو سوشل میڈیا پہ تجزیہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آئی ایس پی آر کی بریفنگز میں بلایا جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر. اچھا، اب ایک آفیسر ہے، 3 اسٹار 4 اسٹار آفیسر ہے، وہ اگر آپ کو کوریڈور میں کہتا ہے کہ جون میں ہو جائے گی ترمیم، یا فرض کریں کوئی آفیسر ان کو کہتا ہے کہ جناب 50 بریگیڈیئر آ رہے ہیں، اے تہاڈی پولیسنگ نو ٹائٹ کر دیں گے، یا کوئی سن تو لیں، پہلے سن تو لیں، یا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ جناب یہ بلاول بھٹو یا مریم صاحبہ جو بھی کر لیں، ہم صوبے بنا کے رہیں گے، تو یہ سنی سنائی تو آ کے کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت اور ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھو نا، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جون میں ہو جائے گا، بندہ کچھ تو جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر کوشچن ضرور کرتا ہے کہ زمینی حقیقتیں، بھائی یہ بتاؤ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور پھر مجھ سے امید کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور پوڈ کاسٹ کر دوں گا، فلانا کر دوں. یہ اب ہمارا مرشدی کیمرہ مین ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ بسنت کے اوپر ان ڈرائیو وہ فری ہوگی. آپ نے، میں نے کیا کہا کہ بھی چیک کرو کوئی مین سٹریم میڈیا میں تو نہیں آیا. ان ڈرائیو فری نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ فری. اب اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی اہلیت اگر جرنلسٹ میں نہیں ہوگی، یہ مرشدی اپنا کیمرہ مین ہے گیا تو چلو آ گیا سی ساڈے. اچھا، لیکن ستار صاحب وہ چیزیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں کہ وہ کاؤنٹر چیک نہیں کر پاتے.
وہ کہتا ہے کہ بڑے صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم جا کے اس پہ کر دیں گے۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی قریب میں یہ ریسنٹ پاس میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا، بہت ساری خبریں پٹ جاتی ہیں، باؤنس ہو جاتی ہیں، کاؤنٹر ہو جاتی ہیں، کنٹیسٹ کی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا کہ بھائی میری بات سنیں، اب دوبارہ آپ کی بات ہم اسی صورت میں سنیں گے کہ اپنی پچھلی بات جو آپ کی ثابت نہیں ہو سکی اس کی وجوہات بتائیں پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ روک تھام کر سکتے ہیں۔ آنے والا جو 24 گھنٹے ہیں، آنے والے 48 گھنٹے ہیں، آنے والے 72 گھنٹے ہیں، سجاد صاحب خدائی قسم مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اگلے 3 گھنٹوں میں گھر جاؤں گا تو کیا حالات ہوں گے، کیوں؟ آنے والے وقت ہے نا۔ اب دنیا میں یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، دنیا میں بالکل ڈفرینٹ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیس سیاسی فورسز کے ساتھ کھیلنا چاہے تو کافی عرصے سے کھیل رہی ہے، وہ تو کھیل سکتی ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے بھی سپیس ہوتی ہے کہ آپ کتنا کھیل سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، جہاں پھنسی ہوگی پھر نہیں کر سکتے۔ میں وہی کہنے لگا، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جس لہجے میں کہا جاتا ہے نا، جیسے مالک صاحب نے کہا تھا کہ ان کو 8 مہینے دیے گئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ورنہ چھٹی۔ کچھ دن پہلے مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی سینئر افسر نے کہا کہ ان کو 8 مہینے دیے گئے، چھٹی ورنہ چھٹی۔ اچھا، اب ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ لفظ بہت سیریس ہے کہ ورنہ جون میں آ جائے گی ترمیم اور ان سیاسی جماعتوں کی شکلیں بدل جائیں گی، یعنی یہ کہنا ہے کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا دیکھے گی، اس کا مطلب عبرت کا نشان عبرت کا۔ اچھا، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے 27ویں ترمیم کی، اس کے فوراً بعد 28ویں ترمیم کا ایک مسودہ تیار تھا جس کو بلاول بھٹو نے ویٹو کر دیا کہ بھئی نہیں، ہم کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کوآپریٹ نہیں کر سکتے، NFC کے کچھ پیسے چاہیے تو وہ ہم آپ کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کچھ طے کر لیں گے، تناسب یہ وہ۔ اچھا، باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں ترمیم کریں، اس پہ خاموشی ہو گئی اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد بظاہر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اکیلی رکاوٹ ہے 28ویں ترمیم میں، اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کیمپین شروع ہوئی نئے صوبے بنانے کے لیے اور بڑے سینئر لوگوں نے جا کے سیمینار کرنے شروع کیے تو محترمہ مریم صاحبہ کی ناراضگی بھی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جی پنجاب کو تقسیم کر دو، کیوں پنجاب کو تقسیم کر دیں؟ وہ بھی ڈٹ گئیں۔ اچھا، اب جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے ایک ڈکوسلا ہے، نیچے اختیارات جانے چاہیے، تو باقی تو تینوں صوبوں میں پھر بھی چھوٹی جیسی بھی بلدیاتی الیکشن ہے، پنجاب میں تو کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور جو بلدیاتی بل پاس کیا گیا ہے وہ غیر جماعتی کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور مخالف جماعتوں نے جو اس آرڈیننس کے خلاف گئے ہوئے ہیں، مطلب اس پر جو کرٹیسزم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شکل ہی کوئی نہیں ہے بلدیاتی الیکشن والی اس کے اندر نا، غیر سیاسی سے، غیر جماعتی سے۔ تو پنجاب حکومت بھی نشانے پہ ہے اور سندھ گورنمنٹ تو صاف انکار کر رہی ہے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی بلدیاتی الیکشن کرا دیے، NFC پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ترمیم میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، اب یہ سجاد صاحب ایسے آپس کی بات ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں اس کو، یہ جو چل رہا ہے۔ اچھا، لیکن ترمیم کے لیے نا ہائیبرڈ سسٹم تو ہے کہ وزیر اعظم ہے، ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ساتھ پیپلز پارٹی ایک سپورٹ کر رہی ہے، ایک ہائیبرڈ سسٹم کا جو ایک تجربہ ہوا نا 2018 سے 2022 تک، وہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاورز دیٹ بھی کیا دوبارہ ہائیبرڈ سسٹم کو لے کے کنٹینیو کرے گی یا نئے انداز کا ہائیبرڈ سسٹم آئے؟ نہیں، وہ تو پھر ہائیبرڈ نہیں ہوگا نا، ہائیبرڈ اگر ہے تو یہ ہے، اگر یہ ٹوٹتا ہے یار، یہ پہلا جو 4 سالہ تجربہ ہوا اس میں اس برے طریقے سے یہ ہائیبرڈ سسٹم ٹوٹا کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ جو پارٹنر تھے، پارٹنر ان کرائم تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان، یہ
گتھم گتھا ہو گئے. مثلا کہاں آپ کو ایک دوسرے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, کہاں آپ ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی رات نہیں گزرے گی, شام نہیں گزرے گی, اور کہاں 4 سال بعد یہ ہوا کہ آپ نے ایک دوسرے کی وہ کیا ہوتی ہے جو گھروں میں ہماری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو آپ نے نہیں اسپیئر کیا اپنی اس جنگ میں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ناکام اس کی مثال بن کے سامنے آ گئے بڑے. خان صاحب تو اب کیسے نہیں, اب ہائیبرڈ یہ ہے سسٹم کہ چلے آپ کے گا؟ ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے. آپ کے ملک میں ڈیموکریسی آتی ہے جس میں جو ہائیبرڈ نہیں ہوتی تو اس کو باہر سے بیٹھ کے ناکام بنا دیا جاتا ہے. جو ڈیموکریسی ہائیبرڈ نہ ہو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا رول پہ چلی جاتی ہے, اور اپوزیشن پارٹیوں کو آرگنائز کرتی ہے اور عدلیہ کو کہتی ہے حکومت پہ چڑھ دوڑیں. اچھا, وہ بھی فیل ہو جاتا ہے آپ کا. پھر جب آپ ہائیبرڈ لے کر آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو پک کرتے ہیں اور دوسری کو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ایک ہائیبرڈ نظام چلانا چاہتے ہیں. وہ بھی فیل ہو گیا آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ. اب یہ ہائیبرڈ پارٹ 2 جو ہے یہ ہے کہ اب عمران خان اندر ہے اور جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہائیبرڈ سسٹم نے ایک چیز جو سامنے واضح طور پہ لے کے آئی وہ یہ ہوا کہ جو فریق ہے نا وہ فرام دی ڈے ون اندر کھاتے سے ایک دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم نے یہ ثابت کیا. نہیں, یہ جو عدم اعتماد ہے نا, مسٹرسٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا, یہ ہر کیفیت میں رہتا ہے. مطلب یہ بدقسمتی ہے اس ہمارے ملک کے گورننس سسٹم کی. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے کہ ہم آل پاورفل ہیں, ان کو سیاستدان جو کمزور سے کمزور جنیجو جمالی جیسا سیاستدان بھی جو ہے نا وہ بھی رزسٹ کرتا ہے اندر سے. اچھا, اس کی وجہ بات بتاؤں, جنیجو کا نام لیا میں, نہیں وہ آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ, ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے نا, ہر دفعہ جنیجو پہ رکنا. اب یہ جو یہ جو موجودہ ٹرانزیشن ہے نا جس میں ہم رکے ہوئے ہیں, اس میں کیا پیپلز پارٹی کے 70 ووٹوں کے بغیر آپ جون میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ان کے بغیر تو ترمیم کہاں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے کریں گے؟ پی ٹی آئی کے 70 ووٹ کیسے مینج کریں گے؟ آدھے پیپلز پارٹی کے توڑیں گے, آدھے پی ٹی آئی کے توڑیں گے, اور ملک میں جو ہلا گلا ہوگا اور دنیا میں جو ہلا گلا ہوگا اس ترمیم کی ساکھ کیا ہوگی؟ وہ جو ترمیم آپ نے کرنی, پہلا سوال یہ ہے. یہ آپ اگر یہ سوچتے ہو ہاں, کیا پاورز دیٹ بھی یہ نہیں سوچتی ہوگی؟ سر جہاں طاقت ہوتی ہے نا, اگر ان کو سوچ گم ہو جاتی ہے. ان کو دیکھیں, یہی تو المیہ ہے, بنیادی المیہ پاکستان کی ہسٹری کا یہی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. جب کوئی ڈیبیکل ہو جاتا ہے, بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے, تو پھر وہ جلدی جلدی سیاستدانوں کو حکومت دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ذرا سا ملک سنبھلنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ بلڈی سیویلینز ہیں, آجو ہم ہیں بھئی, ہم اس کو چلائیں گے. اس سارے اس میں کانٹیکسٹ میں ہاں, ایک طرف ایک فریق کے بارے میں آپ نے بات کی, ہاں, دوسرے فریق کے بارے میں, کیونکہ میری ساری کی ساری سمتی دوسرے فریق کے ساتھ ہے جو سیاسی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. تو سیاسی لیڈرشپ نے کم از کم مجھے تو مایوس کرتی رہی کہ جہاں کہیں بھی آپ کو سپیس کی ضرورت تھی آپ نے خود وہ سپیس کی ایسی تیسی پھیر دی. آپ جہاں آپ سپیس لے سکتے تھے آپ کے اپنے پھڈے ایسے شروع ہوئے. سیاست کی ایکسپیڈینسی جو آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں نا, دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو قیمت پے کی ہے نا نون لیگ سے ملنے کی, اپنے پھڈے ختم کرنے کی, جو کہتے ہیں نا کہ آپس کے پھڈے, ان کو پنجاب جو ہے وہ دینا پڑا نون لیگ کو, اور سندھ سن لیں اس سے پہلے دے چکے, نہیں اس سے پہلے نہیں دے چکے تھے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی ہوا یہ. اور دوسری بار یہ کہ سندھ میں کا الیکشن اس کا رزلٹ اس کے بارے میں حضور بات پوری سن لیں, سندھ میں مسلم لیگ نون کی جو چھوٹا موٹا وجود تھا اب وہ اس کو بھی فالو نہیں کرتے. دونوں پارٹیاں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ایک نے سندھ قربان کیا, ایک نے پنجاب قربان کیا. اچھا 1997 کا الیکشن جو ہوا تھا تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال مرج ہوئی تھی؟ وہ تو مساق جمہوریت سے پہلے تھی نا.